إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، میں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں، اور انشاءاللہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو نصف شعبان کے حوالے سے جو معلومات ہمارے پاس ہیں اور جو آمد رمضان کے حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کرنا چاہتے ہیں، آج اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم ایک مختصر شو کریں گے تاکہ تھوڑی سی کنفیوژنس کی کلیئرٹی کر سکیں۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے ماہ شعبان کا، جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی پروگرامز میں بتایا کہ اللہ کے رسول نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، کہا الشعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے مہینے ہیں، جس میں ہمیں پوری کی پوری کوشش کر کے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے کہ جو مہینہ آگے ہمارے سامنے رمضان کا آ رہا ہے اس کے لیے ہم پریپیئرڈ ہوں۔ اور اسی حوالے سے شعبان کا جیسے مہینہ آتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں بہت ساری مختلف روایات بیان بھی کرتے ہیں، اور کچھ روایات کو ایز ریچول ادا بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے نصف شعبان کی 15ویں رات کا، تو آنیسٹلی اسپیکنگ اس میں کوئی مستند حوالہ ہمیں اللہ کے رسول سے یا کتاب اللہ سے ہمیں نہیں ملتا جس سے میں یہ کہہ سکوں کہ اس رات کی فضیلت یا اس کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کوئی خاص تاکید یا کوئی خاص عبادت بتائی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہر ماہ کے جو ایام البید ہیں، جس کو 12، 13، 14 اور 15، یعنی 13، 14 اور 15 کے ہر نصف مہینے میں اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے کی تاکید کی۔ تو اس حوالے سے اگر آپ 12، 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ ہر مہینے جو ہے وہ اگر آپ رکھتے ہیں کسی بھی مہینے میں، تو اللہ کے رسول کی اس پہ حدیث مستند ہمیں ملتی ہیں جس پہ اللہ کے رسول نے ہمیں کہا۔ بہرحال، چونکہ بہت سارے لوگ اس چیز کو اس طرح سے پرسیو کرتے ہیں کہ یہ ایک فیصلہ کن رات ہوتی ہے، اور بعض فقہا نے باوجود اس کے کہ اس پہ کوئی حوالہ نہیں ملتا، انہوں نے اس رات کو اہتمام کیا۔ تو اب جہاں تک یہ لوگوں کا سوال ہے کہ کیا اس طرح سے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا، اللہ کی حمد بیان کرنے کا، اللہ کی پاکی بیان کرنے کا، تو اس میں آپ ضرور اللہ کو یاد کریں۔ لیکن آپ جب کبھی بھی کوئی ایسی چیز جو اللہ کے رسول نے ہمیں تاکیداً نہیں بتائی ہوتی، ہم اس کو جب ایڈ کرتے ہیں تو ہم کچھ ایکسٹرا چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں دین کے اندر۔ تو اس حوالے سے جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ اگر آپ ایام البید جسے کہتے ہیں، ہر مہینے جو نصف ہوتا ہے مہینے کا، جو جس کا مطلب ہے 13، 14 اور 15 کا روزہ، اللہ کے رسول نے ہمیں اس کی تاکید فرما رکھی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف 15 کی بات کریں کہ 15 کا روزہ نصف شعبان کا روزہ، تو اس کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیم نہیں فرمائی۔ تو اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ جس چیز کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کو بولا ہے، اس کا ڈیفینیٹلی اجر
زیادہ ہے بیکاز آپ اللہ کے نبی کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ کے نبی کی دین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر آپ جاگنا چاہیں، آپ عبادت کرنا چاہیں تو اللہ تو ہر رات آپ کے سامنے اپنے جو ہے نا عرش بری سے آپ کو آواز دیتا ہے کہ اے بندے تو اگر جاگتا ہے، میری عبادت کے لیے اٹھتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے تو میں تیری دعاؤں کو قبول کروں گا، تیرے رزق کو فراخ کروں گا، تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ تو اس کیفیت میں اگر آپ جاگیں، اس کیفیت میں اگر آپ اللہ کو یاد کریں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن بس ایک چیز یاد رکھیں کہ جس چیز کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طریقے سے نہیں بیان فرمایا، ہم اس کو دین سے مشروط نہیں کر سکتے۔ کسی بھی ایسی چیز کو آپ دین کے ساتھ وہی چیزیں مشروط رکھیں جو کہ اللہ کے رسول نے جس کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو شعبان میں ہاں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھے اس کے شعبان کے مہینے میں۔ لیکن جب رمضان بالکل آگے قریب آ گیا، یعنی 27 28، تو پھر روزے ترک کر دیے تاکہ وہ رمضان کے روزوں سے نہ مل جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھے۔ ایام البید ہر مہینے آتے ہیں، 13 14 15، آپ ضرور روزہ رکھا کریں 13 14 15۔ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات اور پیر کا روزہ رکھا، اس میں مستند حدیث موجود ہیں، آپ یہ روزہ اختیار کریں انشاءاللہ۔ باقی جہاں تک راتوں کو اٹھنے کا، عبادت کا، تو وہ ایک شب سے منسوب نہیں۔ آپ رات کو اٹھیں، آپ عبادت کریں، آپ اللہ کو یاد کریں، قرآن پڑھیں، تسبیح پڑھیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، اور اپنے اللہ کو یاد رکھیں، اپنے اللہ کو یاد کریں، اور یہ سوچیں کہ ہم اللہ کو یاد اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے اللہ کے رسول نے ہمیں راتوں کو اٹھ کے اللہ کو پکارنا سکھایا ہے۔ ہاں جس چیز کا ذکر حدیث اور قرآن میں نہ ہو اس کو دین سے مشروط نہ کریں۔ سو کریٹ اے بیلنس بٹوین دا ہول تھنگ۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، روزے بے شک آپ شعبان، پورا شعبان آپ آگے چل کے روزے رکھیں، لیکن آخری جب آپ رمضان کے ساتھ بالکل قریب آ جائیں تو پھر آپ روزے کو نہ رکھیں۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمضان کا چاند دیکھنے تک ہمارے اندر ایک کلیرٹی ہو، اور جب ہم رمضان کا پہلا روزہ رکھیں تو اس میں ہمیں ہمارے سامنے ہو کہ انشاءاللہ یہ پہلی رمضان کا روزہ ہے۔ تو یہ تو چند باتیں میں نے آپ سے شعبان کے حوالے سے کی۔ اب رمضان کے حوالے سے آپ سے تھوڑی سی بات کروں۔ انشاءاللہ رمضان بالکل از ناؤ کمنگ، اگلے 2 ہفتے کے اندر انشاءاللہ ہم ایک بار اللہ میں توفیق نصیب عطا فرمائے رمضان کا پورا ادب بجا لانے کی، اور اس کا اہتمام کرنے کی، اور اس کے اندر خشوع خضوع سے اللہ کی عبادتیں کرنے کی۔ لیکن آپ کو ایک جو اصل مقصد ہے وہ میں آپ سے ایک بار پھر آپ سے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی، کہ اگر آپ روزے کو غور سے دیکھیں تو اللہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ میں نے روزوں کو فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیا تھا، ایام معدودات، یہ تھوڑے گنتی کے چند دن ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اب اس بات کو اگر آپ ایز اے کمپوننٹ لے لیں کہ رمضان کے جو روزے ہم رکھنے جا رہے ہیں، ہاں اس میں بھوکا رہنا پڑتا ہے، اس میں پیاسا رہنا پڑتا ہے، اس میں اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو الٹیمیٹ چیز اس سے ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ہم اس تقوی کو اختیار کر لیں، یعنی اللہ سے خشیت الہی، اللہ سے جو اللہ کے دین کی جو کانشسنس ہے، جو میرے دل کی کیفیت ہے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ وہ چینج اگر میں کر سکوں اپنے رمضان کے ان روزوں میں، روزوں کی برکت سے، نمازوں کی برکت سے، اور جتنی چیزیں ہم اللہ کے دین کے لیے کرنا چاہتے ہیں، جو بھی اس کے یعنی لوازمات ہیں، اس کو پورا کریں۔ لیکن رمضان کا اصل مقصد ہے تقوی اختیار کرنا۔ اللہ نے جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر تمہارے دل کے اندر آ جائے۔ تو اس چیز کو اگر آپ اپنے آپ سامنے رکھیں تو روزے کے اندر بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، عبادتیں کرنا، اللہ کو یاد کرنا،
جو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں. اور تقوی جو ہے وہ انسان کو غفلت سے نکالتا ہے. اگر میرا دل کے اندر تقوی ہوگا تو میرے دل کے اندر غفلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے. جیسے اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، کہ حیرت ہے ان لوگوں پر کہ جن کے اوپر اقترب الناس حسابهم، حساب کی گھڑی جن کے سروں تک آ پہنچی اور وہ غفلت میں منہ پھیرے دوڑے چلے جا رہے ہیں. تو تقوی اور غفلت ایک دوسرے کی ایک اپوزٹ کیٹیگری ہے. جب دل سے تقوی نکل جاتا ہے تو انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے. تو ہمارے دلوں میں جو غیر رمضان، اسی لیے اللہ نے خصوصی طور پہ روزے کے ساتھ جو تقوی کو اللہ نے جوڑا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو غفلت تم پہ ان تمام دنوں میں طاری ہو گئی، غیر رمضان میں تم جو اپنی کیفیات کے اندر تم زندگی گزارتے رہے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم اس غفلت کو دل سے نکالو اور اپنے دل کے اندر اپنے اللہ رب العزت کا تقوی پیدا کرو. جیسے جیسے تقوی تمہارے دل میں گھر کرے گا، غفلت تمہارے دل سے چلی جائے گی، غفلت تمہارے دل سے نکلتی چلی جائے گی. تو دوستو بھائیو، اصل چیز جو اس میں آج میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری کرنا. اس رمضان کے اندر میں اکثر کہتا ہوں کہ آنے سے پہلے روزوں سے اس کا استقبال کریں. یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ شعبان میں ایک روزے کثرت سے رکھیں اور آخری دنوں میں چھوڑ دیں. جیسے آخری 2 دن جب شعبان کے 27ویں یا 28ویں آ جائے تو اس وقت سے روزے چھوڑ دیں، بیکاز دین رمضان کا مہینہ شروع ہوگا تو پھر اس کے رمضان کے روزوں سے شروع کریں. غفلت کو دل سے نکالیں، توبہ استغفار کا معمول رکھیں، تسبیحات کا معمول رکھیں، اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی کبریائی بیان کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں، اور اس ساری کیفیت سے اپنے اندر پاکی پیدا کریں تاکہ جب انشاءاللہ رمضان کا مہینہ، چونکہ اب صرف ہم سے انشاءاللہ کچھ ہفتے دور ہے، اللہ ہم سب کو انشاءاللہ توفیق دے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں جا سکیں. لیکن اس کا اہتمام یہی ہے کہ ہم اس کا اب سے تیاری شروع کریں اور اس بات کا لحاظ رکھیں کہ چونکہ رمضان کا مہینہ اللہ نے تقوی کے ساتھ جوڑا ہے، تو تقوی کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے جو روزہ ہے وہ تقوی پیدا کرتا ہے، اور تقوی جو ہے وہ غفلت کو دل سے نکالتا ہے. تو ہمارے اوپر جو غفلت کی کیفیت ان 11 مہینوں میں ہمارے اوپر آ جاتی ہے، ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں کہ اس غفلت کی سچویشن کو اپنے سے نکالیں. اور جیسا کہ اللہ نے کہا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تقوی والی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں، تقوی والے اعمال اپنے اندر پیدا کریں. رمضان سے پہلے جن لوگوں سے ہماری ناراضگیاں ہیں ان کو ختم کریں، جو ہم سے خفا ہیں ان کو منا لیں، جو ہم سے خفا ہیں ان سے ہم معافی مانگ لیں. اس چیز کو ضرور رکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں، معافی مانگنا اور معاف کر دینا یہ بہت بڑا عمل ہے. یہ بعض اوقات بہت بڑی عبادتوں سے بڑا عمل ہے ایکچولی، کہ اگر کوئی مجھ سے خفا ہے تو میں اس سے معافی مانگ لوں، اور اگر کسی سے میں خفا ہوں تو میں اس سے جا کے اس سے مل لوں یا اس کو منا لوں. تو اگر کسی کے ساتھ ہم نے اچھا نہیں کیا تو اس سے معافی مانگ لیں، کسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تو اس کو معاف کر دیں. آپ یقین مانیں کہ انشاءاللہ آپ کو اپنے رمضان کی جو فیلنگز ہیں وہ آپ کو ڈفرینٹلی فیل ہوگی. آپ کو اپنے اندر ایک ڈفرینٹ لیول کا کمال محسوس ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کس طرح کی توفیق عطا فرمائی. تو بس یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہی ہم رمضان انٹر ہوں گے تو اس آیت کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن میں کہا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، کہ دیکھو ان لوگوں پر حساب کی گھڑی آ پہنچی اور ابھی بھی وہ منہ پھیرے، منہ اپنا دور کیے ہوئے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی انسان کے اوپر حساب کی گھڑی آ پہنچی اور وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے. تو اب انشاءاللہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ رمضان کا پورا اہتمام کریں، اور انشاءاللہ اعمال کے ساتھ ہم اس پاک مہینے میں انٹر ہوں. ہمارے ساتھ رہیے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک حاضرین و ناظرین۔ ہم بات آج کر رہے تھے نصف شعبان کے حوالے سے اور رمضان، آمد رمضان کے حوالے سے۔ تو جیسا کہ میں تھوڑا سا اب اس کو ریپ اپ کرنا چاہوں گا جو ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں باتیں کی، کہ دیکھیے شعبان کا مہینہ اللہ کے نبی کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، ریاضتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، کثرت سے روزے رکھنے کا مہینہ ہے، اور ان احکام پہ اللہ کے رسول نے ہمیں کمپلیٹلی ایک جسے کہتے ہیں نا کھلے انداز میں ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ ایون شعبان کے اندر کثرت سے روزے رکھنا اچھی بات ہے، لیکن جیسے ہی رمضان قریب آ جائے تو ان روزوں کو ترک کر دیا جائے تاکہ وہ رمضان کے روزوں سے نہ ملے۔ جہاں تک تعلق ہے نصف شعبان کا، شب بارات کا، تو یہ تمام واقعات جو ہیں اس میں ہمیں مستند احادیث نہیں ملتی۔ آپ اگر چاہیں تو اس روزے کو ایام البید کے روزے سمجھ کے 13، 14، 15 کے روزہ بنا کے آپ ضرور رکھیں، اس نیت سے کہ اللہ کے نبی نے جو مستند حدیث ہے اس میں یہ کہا ہے کہ جو ایام البید ہیں وہ ہر مہینے میں 3 روزے آتے ہیں، لیکن شعبان کے اندر خصوصی طور پہ روزے کی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں آپ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، اور اپنے اللہ کو یاد کر کے انشاءاللہ شعبان کا مہینہ اتنا ویلیوبل اپنے لیے بنائیں تاکہ جب آپ رمضان میں انٹر ہوں تو آپ کے سامنے ایک جو بڑا مہینہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس رمضان کے اندر آپ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ روزے رکھ سکیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے، کہ شہر رمضان الذی، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ کہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ جب تمہارے دل میں تقوی ہوگا تو تمہارا دل غفلت سے خالی ہو جائے، غفلت تمہارے دل سے مٹ جائے گی، اللہ کا تقوی جو ہے وہ اپنا مکمل طریقے سے آپ کے دلوں میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ اس کے لیے آپ جو ہے آپ کے اللہ کو راضی کریں، قرآن پاک پڑھ کے درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، اور جو ہے نا اپنے اللہ کو یاد رکھیں انشاءاللہ۔ تو آپ ہوپ فلی جب آپ رمضان میں انٹر ہوں گے تو آپ کا دل اندر سے رمضان کے لیے مکمل طور پہ تیار ہوگا۔ اس کے علاوہ جو چیز سمجھنے والی کہ اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا وہ پاک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ نے قرآن پاک کی سگنیفیکنس کو بھی رمضان سے ریلیٹ کیا۔ تو آپ ایک اور کام یہ کریں کہ قرآن پاک جو ہے نا اس کے اوپر آپ توجہ دینا شروع کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو یاد کریں، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھیں اور سمجھ کے اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے تمہارے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، تاکہ تم اس پہ فہم پیدا کر سکو، تاکہ تم اس قرآن کو سمجھ کے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکو۔ اللہ نے ایک اور جگہ میں فرمایا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا تم لوگ قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے؟ تو تم اس بات کو سمجھو کہ اس مہینے میں شروع کر دیں، رمضان سے پہلے قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں، اس کے حلقے بنائیں، بچوں کے ساتھ بنائیں، بیٹھیں۔ اللہ پاک ہم سے قرآن پاک کے اندر کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن میں کیا کہتا ہے، ہماری زندگی میں اللہ کیا تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے، وہ تبدیلیاں اپنے زندگی میں پیدا کریں۔ اللہ ہمیں نمازوں کا پابند دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں تقوی دارس دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں نیک اعمال دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ان چیزوں پہ کوشش کریں، قرآن پاک کے ذریعے قرآن پاک کو کھولیں اور پڑھیں اور سوچیں اور سمجھیں، اور پھر اس کو اپنی زندگی کی عمل گاہ بنائیں۔ قرآن جو ہے وہ طاق میں رکھنے کا، غلاف میں بند کر کے اس لیے اللہ نے نازل نہیں کیا۔ قرآن پاک اللہ پاک نے اس لیے نازل کیا کہ میں اس کو پڑھوں، سمجھوں، سوچوں، فہم کروں، فہم پیدا کروں، اور پھر اپنی زندگی میں اس قرآن کو انکارپوریٹ کروں۔ تو چونکہ اللہ آگے جو مہینہ لے کے آ رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ کہتا ہے یہ شہر رمضان جو ہے یہ شہر قرآن بھی ہے، تو اس شہر قرآن میں قرآن کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں، اپنی زندگی کا رہن سہن بنائیں، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بنائیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ جب قرآن کا آپ اہتمام کریں گے، سمجھنے کا، سوچنے کا، اور پھر آپ اس کو لنک کریں گے رمضان کے روزوں سے، تو انشاءاللہ آپ کے تقوی کی جو کیفیت ہے وہ آپ کو اپنے اندر خود محسوس ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کو اپنے اندر ایک ڈیفرنٹ لیول کی
جو ہے نا آپ کو اپنے اندر ایک صلاحیت محسوس ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس چیز کا اہتمام کریں، اپنے اللہ کو یاد کریں۔ ہمارے انشاءاللہ رمضان میں بہت سارے دینی پروگرام ہمارے آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے ڈفرینٹ ٹاپکس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہم سیرت النبی پہ ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں، ہوپ فلی اس کا ایک انٹروڈکشن ہم آپ کو کمنگ ویک میں دیں گے انشاءاللہ۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ بات کریں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان کیسی زندگی بسر کرتے تھے، نبوت سے پہلے نبوت کے بعد کی زندگی ان کی کس طرح کی تھی۔ اور اس میں انشاءاللہ ہمارا یہ انٹریکٹیو ہوگا پروگرام، اس میں ہم بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا چانس دیں گے کہ ہم سے بات کریں، لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ یعنی انشاءاللہ یہ ایک ایسا ایفرٹ ہوگا جو کہ بہت کم اس طرح سے کیا گیا۔ کتب کے اندر آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری کتب ملے گی، لیکن ایک جنرل پیغام جو ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ریلیٹڈ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے اس اسلام ان ماڈرن ٹائم کے ایک ایپیسوڈ جو ہم آگے کرنے جائیں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ سیرت النبی پہ، جس کا نام پرابیبلی ہم یہ کر رہے ہیں دا لاسٹ پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، بہت انفارمیٹیو پروگرام ہوگا یہ۔ اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کے سامنے جب آئے گی تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کیسے تھے۔ اللہ نے ایک نبی کے بارے میں کہا تھا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اندر ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے رمضان کے اندر بھی اور آنے والے دنوں میں بہت امپورٹنٹ شوز ہونے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ۔ اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، آپ سب کو اللہ کی امان میں انشاءاللہ آپ سب اللہ کی امان میں ہوں، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔